بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام المہیمن، اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے المہیمن، یہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور صرف ایک مرتبہ اس نام کا ذکر ہوا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، آپ علیہ السلام کے احادیث میں جو مرفوع احادیث ہیں، جو آپ علیہ السلام سے جو ثابت شدہ احادیث ہیں، ان میں اس نام کا ذکر نہیں ہے۔ جو احادیث صحیحہ ہیں اس میں اس نام کا ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ مذکور ہے المہیمن۔ اس سے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا۔ عام طور پر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہوں یا صفات علیہ ہوں، میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں باذن اللہ تعالی کہ چونکہ ہماری شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے، تو ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ اس کا عربی زبان میں ہے، تو سب سے پہلے ہم عربی زبان میں اس لفظ کا معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ جو دیگر چیزیں ہیں، اصطلاحی معنی وغیرہ ہم معلوم کریں گے۔ ویسے ہی المہیمن، اس کا جو عربی زبان میں معنی ہے وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں الہیمنۃ، یعنی بنیادی طور پر اس کے جو حروف ہیں، ہمانہ، الہا والمیم والنون، یہ ہیمنہ، یہ جو فعل ہے، یہ المہیمن ایک ایسا اسم ہے عربی زبان میں، یہ ہیمنہ عربی زبان میں ایک ایسا فعل ہے جو بہت ہی جامع ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے بہت ہی جامع ہے؟ مطلب یہ کہ اس کلمے میں المہیمن، اس نام میں، اس اسم میں، یا ہیمنہ اس فعل میں متعدد باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اس کا ایک ہی معنی نہیں ہے، اس کے متعدد معنی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ متعدد معنوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن مجید میں اور بھی نام مذکور ہیں، ان کئی ایک ناموں کا یہ ایک جامع اسم ہے۔ المہیمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دیگر اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو دیگر صفات ہیں، ان کا معنی بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی پھیلا ہوا اسم ہے، اپنے اندر بہت ساری معانی رکھتا ہے۔ عربی زبان میں ایسے بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اپنے اندر بہت گہرائی رکھتے ہیں اور متعدد چیزیں اپنے اندر جو ہے سمیٹ کے رکھتی ہیں۔ تو المہیمن یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایسا ہی نام ہے۔ اور الہیمنۃ، یہ جو صفت ہے، یہ ہیمنہ جو فعل ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر کئی معنی آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو اہل اللغہ ہیں، جنہوں نے معاجم ترتیب دی ہیں، چاہے وہ جمہرۃ اللغہ ہو یا معجم و تہذیب اللغہ ہو، جمہرۃ اللغہ ابن درید کی، یا جو ہے یعنی ابو منصور کی معجم و تہذیب اللغہ ہو، لسان العرب ہو ابن منظور کی، الصحاح ہو یعنی الجوہری کی، اسی طرح سے معجم جو مقیاس اللغہ ہے ابن فارس کی، ان سب معاجم میں اس لفظ کا جو معنی بتایا گیا ہے بہت تفصیل سے۔ ابن منظور رحمہ اللہ عادتاً بہت طول دیتے ہیں، بہت مفصل لکھتے ہیں، جبکہ ابن فارس رحمہ اللہ بہت ہی مختصر انداز میں لکھتے ہیں اور نکات کی شکل میں اس کو لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے معنی آتے ہیں۔ تو مجھے مقصود یہ ہے بتانے کا کہ چاہے وہ اہل اللغہ ہوں عام طور پر جنہوں نے معاجم ترتیب دی ہیں عربی زبان کی، یا مفسرین ہوں، جیسے خصوصی طور پر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، جو لغت کی جانب بہت توجہ دیتے ہیں، بہت وسعت ہے آپ کے پاس اور بہت پھیلا کر لکھتے ہیں۔ عربی زبان کی جو اسالیب ہیں، اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے تو ایک ایک کلمہ کا بلکہ قواعد صرف و نحو تک کے آپ بہت ہی اہتمام کرتے ہیں بتانے میں۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اس لفظ کا معنی کو متعدد 2 جگہوں پر بھی بتایا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ سبھی جو اہل اللغہ ہیں یا مفسرین ہیں یا جو شارحین حدیث ہیں، جہاں یہ لفظ آیا ہے، تو انہوں نے اس کی جو معانی بتائے ہیں وہ اس کا اہتمام کیے ہیں کہ اس لفظ کے اندر متعدد معنی آتے ہیں۔
اسماء حسنہ سے متعلق جن اصحاب علم نے کتابیں لکھی ہیں دور حاضر میں تو یعنی کثرت سے اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، قدیم زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں، ان سبھی اہل علم نے المہیمن کا جب ذکر کیا گیا ہے تو اس کی وسعت میں جو معانی ہیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا معنی داخل ہوتے ہیں۔ المہیمن کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے، یعنی المؤمن ہے۔ المؤمن یا المؤمن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جیسے کہ ابن منظور نے کہا رحمہ اللہ، الذی امن غیرہ من الخوف، اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے یعنی المؤمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے دین کو قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے غم کو، دکھ کو، خوف کو اللہ تعالی نکال دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی، خصوصی طور پر برزخ میں، میدان حشر میں، اور جنت تو امن کا گہوارہ ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالی المؤمن ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحشر میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا المؤمن المہیمن۔ المہیمن کا معنی اگر المؤمن ہی ہے تو پھر المؤمن کا معنی کیا ہوگا؟ تو پھر المؤمن ایک الگ اسم ہے، المہیمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک الگ اسم ہے، تو المہیمن المؤمن ہی ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ المؤمن میں جو معنی آتا ہے اسی معنی کو مبالغے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، مزید وسعت کے ساتھ اور بھی زائد پہلوؤں کے ساتھ جب کسی اس کو سمجھانا چاہیں، کہنا چاہیں تو اس کے لیے المہیمن کو لفظ ہے۔ ہمانا بعض اہل اللغہ نے کہا کہ یہ جو ہے آمن یؤمن ایمانا، آمن سے ہی ہے۔ المؤمن یا المؤمن، المہیمن جو ہے اصل میں المؤمن ہے، جیسے کہ بعض اہل اللغہ نے کہا، ابن منظور وغیرہ نے اس بات کو لکھا ہے، بلکہ یعنی ابن فارس رحمہ اللہ نے تو ہمنا کا جو فعل ہے اس ضمن میں کہہ دیا کہ المہیمن اس سے آیا ہی نہیں ہے، اس سے مشتق ہی نہیں ہے۔ بہرحال عربی زبان میں جو ہے یہ جو ہا ہے وہ حمزہ سے بدلا ہوا ہے، جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے یعنی احرقت الماء۔ احرقت الماء اصل میں کیا ہے؟ وہ یعنی احراق جو ہے وہ حمزہ، وہ جو ہا ہے وہ حمزہ سے بدلا ہوا ہے۔ ایا کا ہے ہیا کا، تو گویا کہ وہ یعنی حمزہ اور ہا اپنی ایک سے دوسری جگہ بدلتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں دی گئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ المہیمن گویا کہ المؤمن کے معنی میں، المؤمن کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو یعنی ایمان لانے کی بنیاد پر، اس کی قربت حاصل کرنے کی بنیاد پر، اس کے دین کو پسند کرنے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں خوف سے دور رکھتے ہیں، ان کو خوف سے بچائے رکھتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے اس بات کو متعدد مقامات پر فرمایا ہے، سورۃ البقرہ ہی میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے لیے نہ حزن ہے نہ خوف ہے، مستقبل کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے یعنی اس کی کوئی نیکی رائے گا نہیں جائے گی، اس کا کوئی بال بیکار نہیں کرے گا، اس کی موت تو آنی ہی ہے کسی بھی صورت میں، لیکن اس کے لیے خوف بہرحال اللہ رب العالمین نے نہیں رکھے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کے جتنا قریبی ہوگا، اللہ کے اسماء حسنہ کو جتنا جانے گا، اللہ کے دین کو جتنا یقین سے معلوم کرے گا کہ یہ واقعی اللہ کا دین ہے، اور غیبیات پر جتنا یقین رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے پر جتنا اسے شرح صدر ہوگا وہ ان باتوں پر زیادہ یقین رکھے گا۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے، یعنی اللہ رب العالمین الشاہد ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی شہید ہیں، یعنی بندوں کے اعمال سے واقف ہیں، بندوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی الرقیب ہیں، الحفیظ ہیں، یعنی نگران ہیں، رب العالمین نگرانی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، حفظ و امان عطا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں رب العالمین۔ تو گویا کہ المہیمن کے اندر یہ سبھی معنی آ جاتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہیمن الطائر علی فراقہم، مطلب یہ ہے کہ پرندے نے اپنے اس کے جو آل اور اس کے جو بچے ہیں، اس کے جو چوزے ہیں، ان پر اپنے جو ہے پر پھیلا دیے ہیں۔
تو گویا کہ اس میں ایک رعایت کا، حفاظت کا، نگرانی کا، خیال رکھنے کا، ان کے ساتھ شفقت کا، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا، ان کے بچاؤ کا، ان کے حق میں تدبیر کرنے کا، یہ سب معانی اس کے اندر آ جاتے ہیں المہیمن۔ المہیمن میں عربی زبان میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ یعنی کسی پر غلبہ حاصل کرنا، کسی پر کنٹرول کرنا، کسی کو بالادستی حاصل ہو جائے، یعنی ایک طرف کسی کی نگرانی، کسی کی حفاظت، کسی پر نگاہ اور کسی کے حق میں تدبیر کرنا، اور جو ہے پورے کنٹرول کے ساتھ، پورے جو ہے قابو پانے کے ساتھ بالادستی بھی حاصل ہو، اس سبھی چیزوں کا مجموعہ کسی میں آ جائے اور اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے المہیمن، اور وہ صرف رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہیں جو المہیمن ہیں، یعنی اللہ رب العالمین پوری کائنات پر گہری نگاہ رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے احاطے سے، اللہ رب العالمین کے علم سے، اس کی احاطے سے، اس کی پکڑ سے، اس کی بالادستی سے، اس کی کنٹرول سے، اس کی نگرانی سے کوئی چیز جو ہے نہیں نکلتی ہے، سب اس میں داخل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے۔ میں نے اس کا ایک لفظی طور پر اس کا جو معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے، اس کا معنی بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اپنے اسماء حسنہ کا جو ذکر فرمایا ہے سورۃ الحشر کے اواخر میں، اللہ تعالیٰ نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ المہیمن، اللہ رب العالمین المہیمن ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے۔ عربی زبان میں الہیمنۃ کا معنی بتاتے ہوئے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن، اس میں سورۃ المائدہ کی جو آیت کریمہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ الہیمنۃ، الہیمنۃ کا معنی آپ نے بتایا کہ اصل الہیمنہ الحفظ والارتقاب، الحفظ والارتقاب، یعنی الہیمنۃ کہا ہی جاتا ہے اس وقت جب کسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے، کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ تو یعنی الہیمنۃ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کسی چیز پر اپنی نظر رکھنا، گویا کہ یعنی کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، کوئی چیز اوجھل نہ ہو، اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنے کے لیے طاقت لازمی ہے، قدرت لازمی ہے، احاطہ لازمی ہے، بالادستی لازمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے ہر پہلو سے۔ اگر آپ پوری کائنات کی بات لیتے ہیں تب بھی، فرد فرد کی بات لیتے ہیں، آپ دیکھو اللہ رب العالمین ہماری زندگی پر پل پل اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے علم سے، اس کی نظر سے مخفی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم چھپ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے حالات سے اللہ رب العالمین واقف ہیں، ہمارے خیالات سے اللہ رب العالمین واقف ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے رقیب بھی ہیں، یعنی ہمارے نگران بھی ہیں، پل پل ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسے ہم ایک مجرم کی جو نگرانی کی جاتی ہے، رقیب صرف مجرم کی نگرانی کو نہیں کہتے ہیں۔ رقیب مطلب یہ ہے کہ جو ہے جیسے ہم ہوتا نہیں، کسی انسان، ہمارے کوئی خاص مہمان ہوں، ایک ملک کا کوئی مہمان ہوتا ہے، کسی گھر کا کوئی خاص مہمان ہوتا ہے، کسی ادارے کا کوئی خاص مہمان ہوتا ہے، یا یوں بھی سمجھ لے سکتے ہیں آپ کہ کوئی مریض ہے اور جو ہے ایک طبیب اس کا مخصوص انداز میں خیال رکھتا ہے، تو رقیب ہے اس کے حق میں۔ کیا مطلب؟ یعنی پل پل اس کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے حق میں شفیق بن کر کے رہے، یہ معانی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ جو یعنی المہیمن ہے اس میں احاطے کی بھی بات آتی ہے، یعنی مطلب کل کی کل زندگی سے اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کو محیط ہیں، گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک بندے کو اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی المہیمن ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری نگرانی کی گئی، ہماری حفاظت کی گئی، ہماری ضرورتیں پوری کی گئی، ہماری ایک ایک چیز کو ترتیب دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے۔
کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کی اہمیت کو ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ ایک بچہ، ایک انسان، ایک نہیں بلکہ کروڑوں انسان، لیکن میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس دنیا کے اندر اللہ اکبر کبیرہ یعنی اربوں کی تعداد میں انسان آئے ہیں اور آنے والے ہیں۔ کتنے آنے والے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے۔ آپ دیکھیے ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک وقت تک زندگی گزارتا ہے، اس میں وہ زندہ بھی رہتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کے حق میں ایک تدبیر ہو رہی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تقریباً 60 سال جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں امت محمدیہ کی اگر بات کرتے ہیں تو 60 سال تو تقریباً انسانوں کو یہ عمر ملتی ہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنی لمبی عمر سبحان اللہ العظیم اللہ رب العالمین المہیمن ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے ہماری وفات تک جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے ہماری زندگی میں بغیر کسی چیز کے ہم کو کھانا پینا ملتا ہے، ہمیں ہوا مل رہی ہے، ہمیں پانی مل رہا ہے، ہمیں کھانا پینا مل رہا ہے، ہمیں لباس مل رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے مطلب اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے لیے کاروبار ہے، اس کے لیے سفر اور حضر ہے، اس کی دیگر چیزیں ہیں، یعنی سب چیزیں اللہ رب العالمین فراہم کر رہے ہیں۔ اس کو فی الحال ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، ابھی اس کی ولادت ہوئی، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، پھر بڑا ہوا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کی نگرانی بھی، اس کی حفاظت بھی، اس کی رعایت بھی، اس کی ساری چیزیں فراہم کرنا بھی، اور جو ہے پوری بالادستی کے ساتھ، پورے کنٹرول کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ اللہ رب العالمین المہیمن ہے۔ اسی لیے ابن کثیر نے اس کا جو معنی بتایا کہ الشاہد علی خلقہ باعمالہم، کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے، یعنی اپنے سارے مخلوقات کے، سارے بندوں کے، ان کے اعمال سے اللہ رب العالمین واقف ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نگاہ رکھیں ان پر، نظر رکھیں رب العالمین ان پر۔ علامہ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کی جو المقصد الاسنیٰ جو کتاب ہے ان کی اسماء حسنہ سے متعلق، وہ کتاب میرے پاس تو نہیں ہے لیکن الشاملہ میں موجود ہے، اس کا PDF بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہیں، گویا اللہ رب العالمین الشہید ہیں، اللہ رب العالمین العلیم ہیں، اللہ رب العالمین الحفیظ ہیں، اللہ رب العالمین الرقیب ہیں۔ ان سبھوں کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے لیے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین العلیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اس پر میں نے بہت پہلے درس دیا تھا، الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورۃ سبا کی جب میں نے تفسیر کی تو سورۃ سبا کے آغاز میں 5ویں آیت کریمہ کی تفسیر میں نے سورۃ سبا کی ہی روشنی میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت علم سے متعلق میں نے الحمدللہ بإذن اللہ تعالی کافی تفصیل سے میں نے اس بات کو سمجھایا ہے، اس میں بھی آپ وہاں پر معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا جو ایک عظیم نام ہے الرقیب، اللہ رب العالمین کا ایک اور عظیم نام ہے الحفیظ، ان سبھی اسماء حسنہ سے متعلق بھی میں نے تفصیلی طور پر دروس میں دے چکا ہوں، اور وہ دروس یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان سبھوں کا اگر آپ مجموعی طور پر ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے، اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے۔ آپ انسانوں کی زندگی کو دیکھو آپ کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ایک جہاں اختیارات دی ہیں، انسانوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں مجبور رکھا ہے۔ جیسے ایک انسان کب پیدا ہوگا، ہم اس دور میں پیدا ہوئے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہمیں اختیارات نہیں دی ہیں کہ ہم وہاں پیدا ہو جاتے، ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے، ہم اس ماں سے پیدا ہوتے، ہمارا وہ باپ ہوتا، ہمارے وہ بچے ہوتے، یا جو ہے میرا وہ ملک ہوتا، یا میں ایسا بن جاتا، میں ایسا ہوتا، میری رنگت ایسی ہوتی، میرا قد و قامت ایسا ہوتا، اور میرا یہ اور ایسا ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا نہیں کی ہیں، اللہ رب العالمین ہی کے یہ اختیارات میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین المہیمن ہے، یعنی انسان کو کیسے بنانا، کیا اور اس کی زندگی کتنی ہو، اس کی روزی روٹی کیا ہوگی، سب چیزیں، اور جو ہے مطلب پوری بالادستی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی المہیمن ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اس میں مزید گہرائی ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے اندر اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم شعور سے اس کی گہرائی کو، اس کی تفصیل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں آپ دیکھو متعدد جگہوں پر بیان فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے اوائل میں بیان فرمایا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن انسانوں کو اللہ جو دوبارہ جو قبروں سے اٹھائیں گے،
سب کو اٹھائیں گے رب العالمین، ایک ایک کو شمار کیا جائے گا، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں، سب چیزیں ایک ایک، یعنی ایک ایک چیز ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ایک ایک انسان کی بات، موٹا موٹا حساب بھی نہیں، ایک انسان کے ٹھیک 60 سال ہیں تو 60 سال کا ایک ایک سیکنڈ کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک انسان کی بات ہے، ایسے اربوں انسان، اللہ اکبر، جانوروں کی اگر بات کرتے ہیں، پرندوں کی بات کرتے ہیں، مچھلیوں کی بات کرتے ہیں، پوری کائنات میں آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا حساب کتاب رکھے ہیں، سب کو شمار کر کے رکھے ہیں، یعنی سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، اب کتنی پیدا ہو رہی ہیں، کتنی جو ہے مطلب کھائی جا چکی ہیں، کتنی مر چکی ہیں، کیا کچھ ہو چکا ہے، یعنی سبحان اللہ العظیم۔ اب میں درس دے رہا ہوں، بارش پڑ رہی ہے، بارش کے ایک ایک قطرے سے متعلق اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب کتاب ہے رب العالمین کے پاس، کون سا قطرہ کہاں گرے گا وہ حساب کتاب ہے رب العالمین کے پاس۔ اللہ رب العالمین المہیمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ الشاہد ہیں، اللہ تعالیٰ الشہید ہیں، اللہ تعالیٰ الرقیب ہیں، اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں، اللہ تعالیٰ العلیم ہیں، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس یعنی احاطے سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی خروج نہیں کر سکتا ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہم نگرانی سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، گویا کہ تعجیز والی بات ہے کہ فانفذوا، تم نکل کر کے دکھاؤ تو صحیح، لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے بالکل آغاز میں دیکھو، بہت آغاز بھی نہیں، یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں 20 آیاتوں کے آس پاس میں، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے جو ہے ایک قافلے نے آپ کو نکالا اور بیچا، تو بھی جو ہے بیچا گیا بازار میں، تو خریدا، ایک بادشاہ نے خریدا، عزیز مصر نے خریدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، علم عطا کیا اللہ نے آپ کو، بالادستی عطا کیا اللہ نے آپ کو، سربراہی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی ایک انسان کو مجبور بنا کر کے اسے قتل کرنے کی سازش کی گئی، اسے کنویں میں ڈالا گیا، اور اللہ رب العالمین ان کو اتنا اعزاز سے نوازا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے پر، اللہ تعالیٰ سب بندوں پر غالب ہیں، وہ جو چاہیں گے کریں گے، جیسے چاہیں گے کریں گے، حکمت پر مبنی کام ہے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب یعنی غار ثور سے نکل کر کے مکے سے نکل کر کے جب مدینے کو جا رہے تھے، تو پہلے آپ نے جنوبی حصے میں غار ثور میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے جب خدشہ اور خوف کا اظہار فرمایا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ تو آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، انبیاء علیہ السلام کو، خصوصاً اللہ کے رسول کو۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ گویا کہ ما ظنک باثنین، ان دونوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ المہیمن ہے، ہم کہاں ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری حفاظت، ہماری نگرانی، ہم سے متعلق علم، ہمارا احاطہ، کون ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، اللہ کی تدبیر کیا ہوگی، اس ساری چیزوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بات ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو متعدد جگہوں پر پھیلا کر بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کائنات میں جو کچھ یعنی معاملات ہو رہے ہیں، یہ اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں حکومتیں دیتے ہیں، ایک ادارے کے نگران سے لے کر، مسجد کے نگران سے لے کر، گلی کوچے کے نگران سے لے کر، ایک ایم ایل اے ہو، ایک جو ہے مطلب کسی اسٹیٹ کا جو ہے وزیر اعلیٰ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی سفیر بنتا ہو، کوئی جو ہے مطلب بس چلاتا ہو، کوئی ہوائی جہاز چلاتا ہو، کوئی استاد بن جاتا ہو، کوئی مطلب مچھلیاں پکڑتا ہو، کوئی ترکاری بیچتا ہو، کوئی استاد بن چکا ہو، کوئی کچھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے۔ ہر فرد کو اس کے گھر سے متعلق، اس کے ملک سے متعلق، اس کے ادارے سے متعلق اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر رکھتے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، سب کے حق میں اللہ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں روزی روٹی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی موت جو ہے، کسی کو موت دیتے ہیں، کسی کو زندگی دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفایاب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، کسی کو اولاد سے محروم رکھتے ہیں اپنی حکمت بالغہ کے تحت۔ اللہ رب العالمین گھر میں کسی کا آج انتقال ہوتا ہے، کسی کا کل انتقال ہوتا ہے، ہمارے اپنے
اپنے سوچنے کرنے پر نہیں بات ہوتی ہے، کوئی 10-20 سال تک بستر مرگ پر رہتے ہوئے زندہ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے، ہر فرد کو اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس کی رعایت فرما رہے ہیں، اس کو روزی روٹی دے رہے ہیں، اس کی ضرورتیں بحال کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خصوصی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں۔ تو جب ایک بندے کو اس کا علم ہو کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت ہوگی، اور اس کا خوف بھی ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم برا کام کیوں کریں، گناہ کا کام کیوں کریں۔ خوشی بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، اور ہمت بھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین المہیمن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم علم میں ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں، اس کی حفاظت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے، اس میں مزید تفصیلات ہیں۔ آخری میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے۔ عبد المہیمن یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر نام نہیں ہوتا ہے، نام ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المہیمن یہ نام رکھا جاتا تھا۔ کتب ستہ کی روات میں سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روات میں سے عبد المہیمن ایک صاحب ہے، لیکن ہے ضعیف راوی وہ، لیکن نام ہے سلف میں، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ کو۔ بہرحال المہیمن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صفت کو بھی بتائے ہیں سورۃ المائدہ میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو مہیمن قرار دیا۔ قرآن مہیمن ہے، یعنی جو دیگر آسمانی کتاب ہیں، تورات، انجیل، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو مہیمن بنایا۔ اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید یعنی ان سبھی کتابوں میں جو بات حق ہے اس کو امانت داری کے ساتھ پہنچاتا ہے قرآن مجید، اور اس میں جو تحریف ہوئی ہے قرآن مجید کڑی نگرانی رکھا ہے، مطلب گہری نگاہ ہے سبحان اللہ العظیم کہ اللہ رب العالمین کے کس پیغام نے کس اعتبار سے تبدیلی ہوئی ہے، کب تبدیلی ہوئی ہے، کیا تحریف ہوئی ہے، کس بات کو کیسے کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں، وہاں سے لے کر کے دیگر اہل علم کی خدمات کو دیکھ لیجئے آپ، یعنی قرآن مجید نے کیسے مہیمن ہے دیگر آسمانی کتابوں پر، کیسے کڑی نگرانی کیا قرآن مجید نے، یعنی توحید سے لے کر رسالت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے احوال، دیگر انبیاء کے جو پیغام وغیرہ ہیں، ان سب پر قرآن نے دیگر آسمانی کتابوں پر کتنی گہری نگاہ رکھی، کیسی حفاظت کی ہے، اور پوری امانت داری اور سچائی کے ساتھ اس میں جو حق ہے اور صحیح بات ہے اس کو بیان کر دیا، اس کو محفوظ کیا ہے، اور جو تبدیلی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، معنی میں، لفظوں میں، جس طرح سے بھی کھیلا گیا ہے، کڑی نگرانی کی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید ان سب پر مہیمن ہے۔ تو قرآن مجید مہیمن ہے، اس اعتبار سے قرآن مجید ناسخ ہے، اور اس پر جو مسیطر ہے، اس پر وہ قرآن مجید کا گویا کہ عالی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، بالادستی بھی ثابت ہوتی ہے قرآن مجید کی، کیونکہ لفظ ہی کے اندر وہ ساری جامعیت آ جاتی ہیں، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ محض ہم اردو میں اگر بتانا چاہیں المہیمن کو تو بہت پھیلا کے بتانا پڑتا ہے۔ خود عربی زبان میں بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، الہیمنہ، المہیمن، تو قرآن مجید اس پر مہیمن ہے۔ اس سے اس کے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے بس ضمناً اس بات کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی باذن اللہ تعالیٰ یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید المہیمن ہے تو کس اعتبار سے دیگر آسمانی کتابوں پر۔ بہرحال اللہ رب العالمین المہیمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسماء حسنہ کو، اس کے صفات علیہ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے، ایمان کے کمزور ہونے کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رکھے، ایمان کے ازدیاد کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اس نشست کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے برادرم عمرو بن الیاس جنہوں نے ریکارڈنگ کا آغاز کیا، پوری سیٹنگ کر کے وہ گئے، اللہ ان کے لیے بھی اجر جزیل عطا فرمائیں، اور ہمارے فرزند ہود کو انہوں نے پوری نگرانی کی اور جو ہے ماشاءاللہ خیال رکھا، اور آخر تک جو ہے اس کی ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے ہیں، 7 سال کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی معرفت عطا فرمائیں، شریعت کا علم عطا کریں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔